اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام عرض کرنے کے بعد آپ کے سامنے وضو کی فضیلت کا جو ہے اس موضوع کو سامنے رکھوں گی اور اس پہ گفتگو کروں گی انشاءاللہ، اور اس موضوع کو، اس ٹاپک کو قرآن پاک کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 سے اس کا حوالہ پیش کر کے اس کی وضاحت کروں گی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اللہ پاک کا قرآن پاک میں فرمان ہے فی سورۃ المائدہ میں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے لوگ، یا ایھا الذین، اے لوگو وہ جو آمنوا ایمان لائے ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک مومنوں سے ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذا جب تم اٹھو الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا پس تم دھو لو، ٹھیک ہے، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کہاں تک، ٹھیک ہے، اگر ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے الی المرافق یعنی یہاں پہ قید لگا دی گئی ہے کوہنیوں تک، ٹھیک ہے، مقید کر دیا گیا ہے اس حکم کو، قید لگا کر کے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں سمیت۔ یہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کی سورۃ المائدہ سے ملتا ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کو دھو لو، کہاں تک، الی الکعبین کہاں تک پاؤں کو دھونا ہے، پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ اب یہاں پہ پاؤں کو جہاں تک دھونا ہے اس کو بھی مقید کر دیا گیا ہے ٹخنوں کے ساتھ، کہ پاؤں کو دھونے کی مقدار کیا ہے، ٹخنے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا حوالہ ہمیں ملتا ہے کہ وضو کا حکم قرآن پاک میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں موجود ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم نماز کی نیت کرو، نماز کی نیت سے اٹھو، تو تمہیں چاہیے، کیا چاہیے، کہ تم وضو کرو، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور سر کا مسح کرو، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ وضو کے فرائض یہاں پہ بتا دیے گئے، ٹھیک ہے، اور اس میں چہرے کا اور مسح کا اس میں وضاحت نہیں بتائی، ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت ہمیں سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، سنت جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور احادیث کا یہاں پر ہمیں اگر ہم کہیں تو وہاں سے ان چیزوں کا حوالہ ملتا ہے کہ ہمیں اگر مسح کرنا ہے تو کتنا اور کتنی مقدار، اور اگر ہمیں چہرہ دھونا ہے کتنی مقدار اور کتنی وسعت کے ساتھ دھونا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی تعداد، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرائض میں بات تھی، یہ بات اس چیز کا ثبوت مل گیا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ اور اگر کنتم تم ہو جنوباً جنبی کسے کہتے ہیں، جنبی وہ شخص ہوتا ہے جس پر غسل فرض ہو، واجب ہو چکا ہو، وہ حالت احتلام یا ہم بستری یا حیض اور نفاس کے خون بند ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے، تو یہ اس حالت کو جنبی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو جنوبا، اگر تم جنبی ہو تو کیا کرنا ہے، فطہروا تو بس تم پاکی حاصل کرو، فطہروا تم پاکی حاصل کرو، وَإِن اور اگر کنتم تم ہو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، او یا علی سفری یا تم سفر پہ ہو، تو کیا کرنا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ او علی سفرٍ او جاء احد اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، یا کوئی او جاء آئے تم میں سے، احد کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط استنجا کی حالت میں، ایسی حالت کہ اس کو استنجا کی ضرورت تھی یا استنجا کر کے آیا ہے، او یا لامستم النساء یا تم اپنی بیویوں سے قربت کر کے آئے ہو، فلم تاجدو جب تم یہ کیا کام کر کے آئے ہو، اول تم جنبی ہو، نمبر 2 تم بیمار ہو یا تم سفر پہ ہو، یا پھر تم حالت استنجا سے آئے ہو، ٹھیک ہے، تو استنجا کیا ہے وہ بھی آگے بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ اپنی بیویوں سے قربت کر کے آئے ہو، ایسی حالتوں میں کیا ہوتا ہے کہ وضو اور غسل
بالکل ظاہر بات ہے واجب ہے ان پر. تو ایسی حالت میں کیا ہے کہ کچھ حالتیں ایسی ہیں غسل کی، کچھ حالتیں ایسی ہیں جس میں وضو. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم ایسی حالت میں آؤ، لیکن جب تم آؤ فلم تاجدو، تم نہ پاؤ اس حالت میں ماءً پانی، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے خود فرماتے ہیں فتیمموا، پھر تم کیا ہے تیمم کرو، صعیداً طیبا. ٹھیک ہے، تم پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا، تم پھیرو، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، منہ، اس پاک مٹی کو. ٹھیک ہے، تم پاک مٹی سے کیا ہے کہ تیمم کرو اور اس پاک مٹی کو اپنے ہاتھوں اور چہروں پر پھیر لو. اب یہاں پہ مقدار نہیں بتائی گئی کہاں سے کہاں تک، نہ چہرے پہ اگر ہم نے پھیرنا ہے کہاں سے کہاں تک. یہ تمام جو ہیں باتیں ہمیں حدیث مبارکہ میں ملیں گی، احادیث میں. کیوں حدیث مبارکہ میں ملیں گی؟ تو بات یہ ذہن نشین کر لیجئے، قرآن پاک کی تفسیر اولاً قرآن بعض اوقات میں قرآن بالقرآن سے ہی ہوتی ہے. قرآن پاک کی بہت سی باتیں خود قرآن پاک ہی اس کی وضاحت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں مثال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے ہی چل کے سورت جو ہے سورۃ الاعراف میں آپ دیکھیں تو اللہ پاک جو ہے خود فرما دیتے ہیں کیا، کون سے کلمات سکھائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. ٹھیک ہے کہ اے رب العالمین ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. ٹھیک ہے، تو وہ آگے چل کے ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کون سے کلمات سکھائے. تو یہ تفسیر قرآن بالقرآن ہوگی. اسی طرح بہت سے واقعات یا بہت سی آیات ایسی آتی ہیں جس کا کیا ہے کہ جس کی تفسیر، جس کا مفہوم واضح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ القرآن بالحدیث. ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ. تو یہ ان میں سے ایک ہے کہ جس میں اگر تعداد، وسعت، مقدار واضح نہیں کی گئی تو اس کا جو ہے ہمیں تمام حوالہ احادیث سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، فرائض کا آپ کو یہاں پتہ چل گیا ہے. سنتیں جو ہے ظاہری بات ہے احادیث میں ملیں گی. ٹھیک ہے، تو آگے کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم جنبی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، یا مریض ہو، سفر کی حالت میں ہو، یا ایسی حالت میں ہو کہ تمہیں استنجا تم کر کے آئے ہو یا اپنی بیویوں سے قربت کر کے آئے ہو، تو کیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم تیمم کر دو، پاک مٹی سے کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مٹی، وہ جو پاک مٹی ہے اس کو پھیر لو. کیوں پھیر لو؟ ما یرید اللہ، اللہ پاک نہیں چاہتا، کیا نہیں چاہتا؟ لیجعل، کہ بنائے، علیکم، تمہارے لیے، من حرج، کوئی دقت والی بات. اللہ پاک تمہارے لیے کیا ہے مشقت یا تنگی نہیں کرنا چاہتا. ولیکن یرید، لیکن اللہ پاک چاہتے ہیں کیا کہ لیطہرکم، کہ وہ تمہیں پاک کرے. ولیتم، اور کیا کہ مکمل کر دے تم پہ نعمتہ، اپنی نعمت کو. کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ تم پہ تنگی بھی نہ کرے اور تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کریں. اگر وضو سے تمہاری نماز سے کوئی تم پہ اللہ کی جو قربت و نعمت آنی تھی، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ وضو پانی نہ ہونے کی وجہ سے تم مشقت میں نہ پڑو، بلکہ اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کا رستہ اختیار کرتے ہیں، تمہیں دیتے ہیں. اور کیا ہے کہ اللہ پاک تم پہ اپنی نعمت بھی پوری کرنا چاہتے ہیں. علیکم، تم پہ، لعلکم، تاکہ تم کیا ہے تشکرون، تم شکر گزار بنو، تم شکر کرو اللہ کا کہ جس نے پانی نہ ہونے کی صورت میں بھی کوئی نہ کوئی انسانوں کی آسانی کے لیے ایک حل بتا دیا، تیمم. وہ انشاءاللہ آگے آنے والے اسباق میں ہم ضرور پڑھیں گے. آگے چلیں تو دیکھیے گا کہ دوسری فضیلت وضو کی، قیامت کے دن اعضائے وضو چمکدار ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ اس کی حدیث کا حوالہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ ان کے اعضاء وضو کی نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو ضرور ایسا کریں. اب یہ روشنی بڑھانا کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی روز محشر میں وضو کی چمک سے دور سے پہچانے جائیں گے. ان کے چہروں پر ایسا نور، ایسی روشنی، ایسی چمک ہوگی کہ دور سے پہچانے جائیں گے حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو اسی بات کو حضور مصطفیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جو اس روشنی کو بڑھانا چاہیے، یعنی اس نور کو بڑھانا چاہے، وہ باوضو رہے. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ باوضو رہنا
کیا ہے کہ ہمارے چہرے کی روشنی کا باعث، چمک کا باعث بنے گا، اور روز محشر جو ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں ہونے کے باعث، چہرے پہ نور ہونے کے باعث جانے پہچانے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت دیکھیے کہ قیامت کے دن اعضائے وضو پر زیور پہنایا جائے گا. سبحان اللہ. حدیث کا حوالہ کہاں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے خلیل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. رواہ مسلم. سبحان اللہ. آگے ہے کہ وضو کی برکت سے آدمی کے جسم سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث کا حوالہ دیکھیے گا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی. سبحان اللہ. کہ انسان کے جسم کا ہر اعضا گناہ کرتے ہیں. آنکھیں گناہ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے، زبان گناہ کرتی ہے غلط بول کر، کان غلط سن کر، اور اسی طرح دیکھیں ہمارا جسم ہر وقت جسم کا کوئی نہ کوئی اعضا گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، جانے انجانے ہی صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ کتنی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، کتنی خوبصورت فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے. اگر ہم ہر وقت باوضو رہیں تو کیا ہمارے گناہ جھڑ جائیں گے؟ کتنی خوبصورت بات ہے. حتی الامکان ناخنوں کے نیچے سے بھی. تو ناخنوں کے نیچے یہاں پہ اس چیز کی وضاحت کر دینا کا مقصد ہی یہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو گناہ کرتے ہیں وہاں سے بھی گناہ جب مٹ جائیں گے باوضو رہنے سے، تو ناخنوں کے نیچے تک بھی یہی معاملہ رہے گا. ٹھیک ہے، اگلی حدیث مبارکہ میں کہ وضو کرنے سے وضو کے پہلے کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بالفرض میں وضو کر رہی ہوں، ایک وضو سے دوسرے وضو کے فاصلے میں جتنے مجھ سے صغیرہ، ٹھیک ہے، کبیرہ نہیں صغیرہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. کتنی خوبصورت سعادت ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا. پھر فرمایا، جو شخص اس طرح وضو کریں تو اس کے پہلے کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی نماز اور اس کی مسجد کی طرف چل کر جانے کا ثواب زائد ہوتا ہے. رواہ المسلم. یعنی حضرت عفان رضی اللہ عنہ کے وضو کو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی اور ان کی طرح وضو کر کے کہا کہ جو ایسے وضو کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اگلی حدیث میں ہے کہ وضو کے آخری قطرے کے ساتھ آدمی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حدیث کا حوالہ کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے، وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کی طرف سے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جو گناہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں. سبحان اللہ. جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا یا گناہ کیے تھے یا گناہوں کی طرف راغب ہوا تھا، اور جب اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ یعنی پانی کے ساتھ اس کے پاؤں کے تمام گناہ، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پیر چل کے گئے تھے اس گناہ کی طرف، تو وہ گناہ بھی اللہ پاک دھو ڈالتے ہیں اس وضو کے ذریعے سے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. رواہ المسلم. کتنی خوبصورت حدیث ہے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں، وضو کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پہچان لیں گے. کتنی بڑی شفاعت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، تو کیوں ہم اس سے محروم رہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبرستان تشریف لے جا کر کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم دار القوم المؤمنین، کہ اے مومنین سلام ہو اے ایماندار گھر والو. ٹھیک ہے، اے ایماندار گھر والو، ہم اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں ملنے والے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے ساتھی ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے. صحابہ نے عرض کیا،
اللہ کے رسول، آپ کی امت کے وہ لوگ جو ابھی تک نہیں آئے، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتلاؤں کہ اگر ایک آدمی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانی اور ٹانگیں سفید ہوں، خالص سیاہ رنگ کے گھوڑوں کے درمیان ہو، کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس میری امت اسی حال میں میدان محشر میں آئے گی کہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر ان سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ، قیامت کے دن درجات کو بلند کرنے والے اعمال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، درجات بلند فرماتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشقت اور ناگواری کے وقت وضو اچھی طرح کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدموں کو اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی باتیں ہیں، یعنی اپنے آپ کو اطاعت کے لیے وقف کر دینا، ٹھیک ہے، رواه المسلم۔ یعنی یہی وہ اعمال ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اپنے بندے کو کیا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا مقرب بندوں میں شامل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ پاک اس بندے کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی میں آپ کو بات یہ عرض کر چکی تھی، طہارت آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، رواه المسلم۔ اگلی حدیث مبارکہ، وضو کے دوران کلمہ شہادت پڑھنے سے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے مکمل کھول دیے جاتے ہیں، اور جس میں سے وہ چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جب وضو کریں، وضو کے دوران ہمیں جو ہے یہ کلمات ضرور دہرانے چاہیے۔ اللہ پاک اس پہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے اس شخص کو، اور اللہ پاک اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ صرف وضو کی کتنی بڑی سعادتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا، جو شخص باوضو رہتا ہے، جب تک وہ وضو میں رہتا ہے، فرشتے اس کی لگاتار اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جو شخص باوضو ہو کر سوتا ہے، اللہ پاک جو ہیں فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کی لگاتار اس کا سونا عبادت میں لکھتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم نے سونا ہی ہے، سوتے ہیں، تو ہم کیوں نہ باوضو ہو کر سویں، ٹھیک ہے، باوضو ہو کر سوئیں، اور وضو ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ کھانا کھائیں، کھانا کھاتے وقت بھی وضو کر کے اگر کھانا کھایا جائے تو کھانے رزق میں برکت کا جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں داخل ہو کر وضو کریں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے وضو کر کے نکلیں، تو اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں۔ باوضو رہنے والا ہر شخص، ٹھیک ہے، باوضو رہنے والا شخص کبھی بھی کسی بھی فتنے میں، کسی بھی شیطانی چیزوں میں، جادو بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، کیونکہ وضو ایک ایسی پاور ہے، وضو ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہر طرح کے شر سے اللہ کی پناہ میں محفوظ رکھتا ہے۔ آج کے سبق سے امید کرتی ہوں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔